شکریہ جی۔ تو سر اپوزیشن ہمیں نظر آتی ہے، وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آج ایک احتجاج کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے، مگر بطور اپوزیشن آپ بھی اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک حصہ ہیں مگر ایک باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی مؤثر تحریک چلا سکے گی؟ دیکھیں مؤثر آپ کس کو کہتے ہیں؟ پارلیمان نے تو 27ویں ترمیم پاس کر دی، پہلے 26ویں کی، اب 27ویں کی، 28ویں، 29ویں، 30ویں سب کر دیں گے، کیونکہ جب آپ کو اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ ملک کے آئین کی ہم نے جو حیت ہے وہ بدل دی ہے، ہم نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ترامیم کر رہے ہیں۔ آپ یہ دونوں ترامیم دیکھ لیں، اس میں ایک بات بھی، ایک لفظ بھی پاکستان کے عوام کی بہتری کا نہیں ہے، نہ ملک کی فلاح کا ہے۔ یہ صرف جوڈیشری پر قبضہ کرنے کا طریقہ ہے، کچھ برات لینے کا طریقہ ہے، کرسیوں کو مضبوط کرنے کا، استثناء حاصل کرنے کا۔ یہ تو جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پھر ملک کیسے چلے گا؟ اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو آپ کے وہ کام نظر آنے چاہیے جس سے ملک کی بہتری ہو، ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ مثلا آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ملک کا؟ کوئی رول آف لاء نہیں ہے، اس کے لیے کچھ آپ ترمیم کر سکتے ہیں؟ الیکشن ہمارے چوری ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی ترمیم کر سکتے ہیں؟ لیکن اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نا حکومت کے ساتھ۔ سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت سے بات ہی نہیں کرنی۔ یہ اپوزیشن کی مرضی سے ہوا ہے یہ ترامیم۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی مرضی اس میں شامل تھی، ورنہ کوئی ٹف ٹائم ملتا؟ نہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے۔ جس اسمبلی اور سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہی نہ ہو، ان کو مانتے ہی آپ نہ ہو، تو پھر کیسے چلے گا معاملہ؟ تو آج نہ آئینی قدریں ہیں، نہ جمہوری روایات کوئی پرواہ ہے، نہ پارلیمانی روایات کی پرواہ ہے، یہ ایک طرفہ معاملہ چل رہا ہے۔ بالکل بھائی صاحب، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کا جو حصہ ہے ہم ان کو تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت میں ایک بیانیہ جو ہے وہ اگر چلتا ہے تو اس کی ذمہ داری اپوزیشن کے اوپر بھی آتی ہے؟ بکھری ہوئی اپوزیشن ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، 80 کی سیٹیں تو نیشنل اسمبلی کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، پھر باقی جماعتیں بھی ہیں، پھر آپ لوگ بھی ہیں، سب مل کے بھی کوئی پریشر تو بلڈ اپ نہیں کر پا رہے۔ نہیں، یہ تو ناکامی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر سکے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ادا کرنے بھی نہیں دیا جاتا۔ جب آپ کے پیچھے پولیس لگی ہو، پرچے ہر جگہ درج ہوں، پارلیمان کے اندر بھی آپ کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، تو پھر اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ لیکن کم از کم ان کو اپنا موقف بڑا واضح کرنا چاہیے۔ اور اب جو بات ہوئی ہے، جو تحریک تحفظ آئین ہے، اس کے تحت اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا تھا، اور وہاں پر یہی فیصلہ ہوا کہ ہمیں کم از کم یہ جو ترمیم ہوئی ہے 27ویں ترمیم، اس کے جو معاملات ہیں یہ عوام کے سامنے ہر جگہ رکھنے چاہیے تاکہ عوام خود فیصلہ کریں۔ آپ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے؟ جی، میں اس میٹنگ میں شریک تھا جی۔ اور وہاں پہ یہ طے پایا تھا؟ وہاں پہ یہ طے پایا کہ جو بھی فورمز اویلیبل ہیں اس میں احتجاج بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ بار کونسل میں جا سکتے ہیں، آپ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، اس قسم کے جو بھی فورمز ہیں ان کو استعمال کر کے کم از کم اپوزیشن اپنا جو موقف ہے اس ترمیم پر وہ عوام کے سامنے رکھے۔ لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ تحریک انصاف ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں میڈیا کے ساتھ الگ محاذرائی چل رہی ہے اس وقت؟ اس کے علاوہ عدلیہ کے اوپر ایک تکیہ تھا، عدلیہ سے صرف 3 ججوں نے، ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا اور 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں۔ تو یہ ایسی صورت میں تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید بڑے استعفے آ جائیں گے، کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا، وہاں پہ بھی ناکامی ہے، بار کونسلز کے اندر بھی ناکامی ہے، تو پھر اپوزیشن اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے اس وقت۔ دیکھیں اپوزیشن اگر 2 ججوں نے استعفیٰ دے دیا سپریم کورٹ کے ججز نے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک جج کا استعفیٰ دینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور انہوں نے صرف استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے بڑا واضح لکھ کر دیا کہ ان کی کیا سوچ ہے، کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں۔ لیکن ہماری نہ کان ہیں نہ آنکھیں، نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تحریک تو ایسے ہی ہوتی ہے، آپ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے ہیں، پھر تحریک تو عوام کی پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے۔ عوام آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پارٹیسپیشن چاہتے ہیں اپنی؟ دیکھیں عوام کی پارٹیسپیشن جمہوری نظام کے اندر الیکشن میں ہوتی ہے، اس کے باہر جب بھی اگر وہ لوگ سڑک پر نکل آئے تو پھر نہ جمہوریت رہے گی نہ یہ حکومتیں رہیں گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔
یہ کسی وقت بھی یہ لاوا پھٹ سکتا ہے. جو ملک کی آج معیشت ہے, جو عوام کے اندر ایک مایوسی اور بحیثی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ عوام کو تو سیاسی جماعتیں متحرک کرتی ہیں. اگر 80-85 کے قریب جماعتیں ہیں جن میں 3-4 تو بڑی جماعتیں ہیں, اگر وہ متحرک نہیں کر پائی ہیں ابھی تک, تو آپ کے خیال میں پھر لوگ خود بخود ہی سڑکوں پہ نکلیں گے؟ نہیں, دیکھیں آج ایک خوف ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, ایک خوف ہے. جو کچھ ہوا ہے پچھلے 6-8 مہینے کے اندر ملک کے اندر, اسلام آباد میں ہوا, ابھی آپ نے TLP کے معاملات دیکھے, ایک خوف پیدا ہوا ہے. کیونکہ آج ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. حکومت جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتی ہے, آپ کو جیل میں ڈال دے, آپ کو اندر کر دے, آپ کو گولی مار دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو آپ کسی عدالت جانے کے قابل نہیں ہیں. کہاں جائیں گے, کیا بات کریں گے, کس سے کریں گے؟ نہیں, آئینی عدالت تو موجود ہے نا سر, وہاں تو جایا جا سکتا ہے. آئینی عدالت لگائی حکومت نے, بنائی حکومت نے. تو پہلے کون سی عدلیہ آزاد تھی؟ سر بینچ حکومت بنا, جب پہلے کم از کم کچھ تو تھوڑی بہت آزادی حاصل تھی نا. آپ ریٹ پٹیشن ہو جاتی تھی, وہ سن لی, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی تھی, سنی جاتی تھی. اب وہ معاملات ختم ہو گئے. اب تو بینچ بھی حکومت بناتی ہے, جج بھی حکومت لگاتی ہے. ان کی ججز کی جو پرفارمنس ہے وہی حکومت جج کرتی ہے. تو عدل کا نظام تو ختم ہو گیا. اب آپ کوئی انصاف کی توقع عدالتوں سے نہیں رکھ سکتے. لیکن جوڈیشل کمیشن ہے اور ظاہر ہے پارلیمان اس کو لگائے گا, تو یہ تو پوری دنیا میں تو ہے نا کہ پارلیمان فیصلے کرتی ہے اور وہ بناتی ہے اس طرح کا نظام. حکومت کا اگر دیکھا جائے تو وہ تو یہی کہتے ہیں. یہ تو اصل چیلنج تو اپوزیشن کے لیے تھا کہ وہ اس میں بیٹھتے, ان کو چیلنج کرتے. آپ کو نہیں لگتا واک اوور دیا گیا ہر چیز کے اندر؟ سر واک اوور ہی ہے نا. دیکھیں اکثریت جب آپ کے پاس ہو, اور اکثریت جیسے پیدا کی جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں, وہ تو پاس ہونا ہی ہونا تھا. پچھلی دفعہ ایک رکاوٹ ڈالی تھی مولانا صاحب نے, اس دفعہ ان کی بھی پاس بھی عددی اکثریت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکتے. تو یہ رویے کی بات ہوتی ہے. آپ آئینی ترمیم جب کرنے جا رہے ہیں تو کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے, ایک نیشنل ڈیبیٹ کریٹ کی جاتی ہے. آپ اخباروں میں ایڈیٹوریلز آتے ہیں, لوگ لکھتے ہیں, خبریں آتی ہیں, بار کاؤنسل میں ڈسکس ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اتنی بڑی تبدیلی آپ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے, اب آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیے, اور ان کی جو طریقہ کار ہے, یہ بہت میجر تبدیلیاں ہیں. اس لیے آپ کا اور کوئی ریزنٹمنٹ اس وقت نہیں ہے کہیں سے بھی, نہ باہر سے, نہ کہیں اور سے, نہ سیاسی جماعتوں سے. تلواریں چلائیں گے, گولیاں ماریں گے. پہلے آپ نے دیکھا 2007 میں یا اس سے پہلے جب بھی جوڈیشری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی, عوام بھی نکلے, وکیل بھی نکلے, سول سوسائٹی بھی نکلی. وہ بھی لمبی کہانی ہے. وہ آپ سے سننی ہے کسی وقت. لیکن آپ کا نام جو ہے وہ جنرل فیض کی جو گواہان ہیں ان کی فہرست میں آ رہا ہے. یہ میں نے پوچھنا, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل فیض کا جو مقدمہ ہے وہ جلد اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے, یعنی کنکلیوڈ ہو